السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز اور میں ہوں سجاد شگری۔ ناظرین، آج ہم شام میں الاسد خاندان کے 50 سالہ اقتدار پر نظر ڈالیں گے۔ 5 دہائیوں سے زائد عرصے تک شام پر حکومت کرنے والے الاسد خاندان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا ہے۔ شام میں باغیوں نے مختلف شہروں کے بعد 8 دسمبر کو دارالحکومت دمشق پر بھی قبضہ کر لیا، جبکہ بشار الاسد ملک سے فرار ہو گئے۔ صدر بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد باغی گروپ تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ اب آگے جان سکیں گے کہ کس طرح الاسد خاندان نے شام میں اقتدار کا آغاز کیا اور کس طرح وہ زوال کا شکار ہو گیا۔ شام میں حکومت مخالف باغی گروہ حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجلالی کون ہیں؟ 1970 اور 71 کی دہائی میں حافظ الاسد نے بغاوت کی قیادت کی اور صدر بن گئے۔ حافظ الاسد اس وقت شامی حکومت میں وزیر دفاع تھے اور انہوں نے ایک تحریک کی قیادت کرتے ہوئے 16 نومبر 1970 کو فوجی بغاوت کی۔ وہ 1971 میں بیس پارٹی کے امیدوار کے طور پر شام کے صدر منتخب ہوئے، کیونکہ ان کے مقابلے پر کوئی امیدوار ہی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ 1973 میں اسرائیل سے جنگ شروع ہوئی۔ شام اور مصر نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تھا تاکہ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیلی قبضے میں جانے والی زمین کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے، مگر اس جنگ میں دونوں ممالک کو شکست ہوئی اور شام گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کو دینے پر مجبور ہو گئی۔ 1982 میں حما میں قتل عام ہوا۔ حافظ الاسد حکومت نے حما شہر میں اخوان المسلمین کی تحریک کے خلاف خونی آپریشن کیا۔ مختلف تخمینوں کے مطابق حکومتی کریک ڈاؤن میں 10 سے 40 ہزار ہلاک ہوئے تھے۔ 1994 میں باسل اسد کا انتقال ہوا۔ باسل حافظ اسد کے بڑے بیٹے اور ممکنہ جانشین تھے، جو 1994 میں گاڑی کے ایک حادثے میں ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حافظ الاسد نے اپنے چھوٹے بیٹے بشار الاسد کو قیادت کے لیے تیار کرنا شروع کیا، حالانکہ اس وقت میں بشار الاسد ماہر امراض چشم کے طور پر تربیت حاصل کر رہے تھے۔ سن 2000 میں حافظ الاسد کا انتقال اور بشار الاسد کے اقتدار کا آغاز ہوا۔ لگ بھگ 30 سال تک اقتدار میں رہنے کے بعد حافظ الاسد کا انتقال 10 جون 2000 کو ہوا۔ بشار الاسد کی عمر اس وقت 34 سال تھی اور انہیں صدر بنانے کے لیے آئین میں تبدیلیاں کر کے صدر کے لیے کم از کم عمر کی حد کو کم کیا گیا، جس کے بعد وہ صدر منتخب ہوئے، کیونکہ ان کے مقابلے پر کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوا۔ 2000 اور 2011 میں بشار الاسد کے اقتدار کا ابتدائی عرصہ کیسا رہا؟ ستمبر 2000 میں 100 دانشوروں نے مارشل لا اٹھانے اور زیادہ سیاسی آزادی دینے کا مطالبہ کیا، جسے بہار دمشق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بشار الاسد نے ابتدا میں محدود اصلاحات متعارف کرائے، جیسے معیشت پر حکومتی کنٹرول کو کم کیا گیا، جبکہ کچھ سیاسی پابندیوں کو نرم کر دیا گیا، مگر ان اصلاحات کی زندگی مختصر المدت رہی اور حکومت نے ایک بار پھر آمرانہ روش اپناتے ہوئے مخالفین کو خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ کرپشن، معاشی عدم مساوات اور سیاسی مخالفین کو دبانے کا سلسلہ برقرار رہا، جس سے حالات بتدریج خراب ہونے لگے۔ سن 2011 شامی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ عرب بہار سے متاثر ہو کر شام بھر میں مظاہرین نے سیاسی آزادی اور کرپشن کے خاتمے کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں بشار الاسد کی حکومت نے پرتشدد کریک ڈاؤن کیا، جس پر خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ یہ متنازع شدت پکڑتا گیا کیونکہ متعدد مخالفین گروپس ابھرے، جبکہ غیر ملکی طاقتیں جیسے امریکہ، روس اور دیگر اس میں ملوث ہو گئے۔ ناظرین، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں 3,88,000 سے زائد اموات ہوئے، جبکہ 1,20,00,000 کے قریب افراد بے گھر ہو گئے۔ سن 2013 کیمیائی ہتھیاروں کے الزامات میں بشار الاسد حکومت پر غوطہ کے شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام عائد کیا گیا اور بین الاقوامی سطح پر اس کی مذمت کی گئی۔ امریکہ اور روس کے دباؤ پر شامی حکومت کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر کیمیائی حملوں کی رپورٹس اس کے بعد بھی سامنے آتی رہی۔ بشار الاسد 2021 کے متنازع انتخابات میں چوتھی بار صدر منتخب ہوئے اور سرکاری نتائج کے مطابق انہیں 95% ووٹ ملے۔
2023 اور 2022 میں حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کی گئی۔ عرب ریاستوں نے برسوں بعد بشار الاسد کی حکومت سے تعلقات بحال کرنا شروع کیے۔ ناظرین، 2024 میں الاسد خاندان کے اقتدار کا سورج ڈوب گیا۔ دسمبر 2024 میں شامی باغیوں نے اچانک برق رفتاری سے شام میں پیش قدمی شروع کی۔ انہوں نے چند دنوں میں حمص اور حما جیسے اہم شہروں پر قبضہ کیا اور حلب شہر پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ 8 دسمبر کو شامی باغیوں نے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا، جبکہ رپورٹس کے مطابق بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ کسی نامعلوم مقام کی جانب فرار ہو گئے۔ لیکن ابھی یہ تصدیق کی گئی ہے کہ بشار الاسد اور اس کے خاندان اس وقت رشیا میں زیر مقیم ہو گئی ہے۔ رشین حکومت نے انہیں ویلکم کیا۔ بشار الاسد حکومت ختم ہونے پر دمشق کی سڑکوں پر جشن دیکھنے میں آیا اور ہزاروں افراد شہر کے مرکزی چوک پر جمع ہو کر آزادی کے نعرے لگاتے۔ لیکن اسی کے ساتھ بہت سارے شامی لوگ اس آزادی پر ناراض بھی ہیں اور افسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ گروہ دہشت گرد گروہ سمجھا جاتا ہے۔